لیکن آپ کو ایک بات بتا دوں، یہ جو دعا ہے نا بہت اثر کرتی ہے۔ اگر ہم اللہ سے کہیں کہ اللہ ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما، تو ضرور اللہ کسی نہ کسی شکل میں ہمیں اور آپ کو بھلائی دیتا ہے، چاہے اس دنیا میں ہو، اس دنیا میں کسی نہ کسی شکل میں ہم یہ چیز مانگے، اگر یہ چیز اللہ نہ دے کوئی اور چیز دے دے، لیکن ضرور اللہ دیتا ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اے اللہ تو ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما۔ دنیا کی بھلائی ہے کہ یا اللہ جس خاندان میں میری پیدائش ہوئی ہے اس خاندان کو نیک بنا دے، جس خاندان میں میری پیدائش ہو اس خاندان کو دیندار بنا دے، جو اگلا خاندان میرا آئے گا جہاں پر میری شادی ہوگی وہ دیندار گھرانے ہو، جہاں پر شادی ہو انسان کی وہ اچھے گھرانے سے تعلق رکھتے ہو، نہ چوری کرتا ہو، نہ زنا کرتا ہو، نہ ڈکیتی کرتا ہو۔ میرے پیارے ساتھیوں، جو خاندان میں جن کا رشتہ ہو وہ اچھے گھر میں ہو، یہاں تک کہ آپ یہ بھی دعا کر سکتے ہیں یا اللہ جو میری لائف پارٹنر بنے، جیون ساتھی بنے، جو میری بیوی بنے، جو میری وائف بنے وہ بھی نیک بنے۔ ہم اللہ سے یہ مانگ سکتے ہیں اور اللہ سے کہہ سکتے ہیں یا اللہ دنیا میں یہ ہماری بھلائی عطا فرما، اے اللہ جو میرا بیٹا ہو، جو میری اولاد وہ بھی نیک ہو۔ ربی ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے جب اولاد عطا فرمانا تو نیک فرمانا۔ جب دیندار عورت سے شادی ہوگی تو آپ کے بچوں کی وہ تربیت کر پائے گی، اس لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ فإن لا تفعلوا تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر۔ اے لوگو جب تمہارے گھر میں دیندار رشتہ آ جائے، جب تمہیں کوئی دیندار عورت نکاح کا پیغام دے، جب تمہارے پاس تمہارے بیٹے کی دیندار رشتہ آ جائے تمہارے گھر میں تو تم ان کو ٹھکراؤ نہیں، ان کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی دلا دو، ان کے ساتھ اپنے بیٹا کا نکاح دلا دو۔ اگر تم نے ایسا نہیں کیا، مال کے لالچ میں آیا، خاندان کے لالچ میں آیا، حسن و جمال کی لالچ میں آیا، اگر تم نے ایسا کیا تو جان لو تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر، تو زمین میں فتنہ پھیل جائے گا اور بہت بڑا فساد ہوگا۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں تنکح المرأۃ لاربعین، عورت سے 4 چیزوں کی بنیاد پر شادی کی جاتی ہے، 4 چیزیں دیکھی جاتی ہے۔ لمالہا، مال دیکھا جاتا ہے، ولجمالہا، خوبصورتی دیکھی جاتی ہے، ولحسبہا، ان کا حسب و نسب دیکھا جاتا ہے، ولدینہا، ان کی دینداری دیکھی جاتی ہے۔ 4 چیزوں کی بنا پر عورت سے شادی کی جاتی ہے۔ عورت سے 4 چیزوں کی بنا پر شادی کی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہود مالداری دیکھ کر شادی کرتے تھے، عیسائی حسن و جمال دیکھ کر شادی کرتے تھے، اور عرب میں زمانہ جاہلیت میں حسب و نسب دیکھ کر شادی کیا کرتے تھے۔ اے میری امتوں، تم لوگ دیندار رشتے کو ترجیح دو، دیندار عورت کو شادی کرو، دیندار عورت سے شادی کرو۔ ٹھیک نہیں ہوگا کیا؟ یہود مالداری دیکھ کر شادی کرتے تھے، عیسائی خوبصورتی دیکھ کر شادی کرتے تھے، زمانہ جاہلیت میں حسب و نسب دیکھ کر شادی کرتے تھے۔ اے میری جماعت کے لوگوں، اے میری امت، اے میرے صحابہ، تم لوگ دیندار رشتے کو ترجیح دو، دیندار گھرانے میں شادی کرو۔ جب تمہاری بیوی نیک بن کر آئے گی، جب تمہاری بیوی نیک ہوگی تو وہ تمہارے بچوں کو بھی نیک بنانے کی کوشش کریں گے۔ میرے بھائیوں، لیکن معیار ایک ہی ہونا چاہیے۔ ہم یہ نہیں سوچے کہ ہم بہت نچلے خاندان کے ہیں اور ہائی فائی خاندان میں چلے گئے، معیار اور اسٹینڈرڈ ایک ہی ہونا چاہیے۔ ہاں کوئی اگر دے دے تو یہ آپ کو غنیمت سمجھنی چاہیے۔ اس لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ۔ اے لوگو، اس دنیا میں سونا اور چاندی کو قیمتی خزانہ سمجھنے والوں، دنیا میں بلڈنگوں کو قیمتی اور خزانہ سمجھنے والوں، دنیا سامان ہے اور دنیا کی بہترین سامان نیک عورت ہے، قیمتی سامان نیک عورت ہے۔ صحابہ کرام اللہ کے رسول سے کہہ رہے ہیں اے اللہ کے رسول، سونے چاندی موتی جواہرات سے بڑھ کر کوئی خزانہ ہے؟
जिनको अपना लो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अफज़लुहु लिसानुन व क़ल्बुन शाकिर व ज़ौजतुन मुमिनतुन तुईनुहु अला ईमानिही। ऐ लोगों, जिस इंसान के पास ऐसी ज़बान हो जो अल्लाह को याद करने वाली हो, जिस इंसान के पास ऐसा दिल हो जो शुक्रगुजार हो, और जिस इंसान के पास ऐसी बीवी हो जो उनके ईमान को पुख्ता तर बनाने में मददगार हो, अगर ऐसी बीवी हमारी किस्मत में आएगी तो हमारे ईमान को मजबूत करेंगे। ऐसी बीवी अगर हमारी किस्मत में आएंगे तो वो हमारे ईमान को मजबूत बनाएंगे। अल्लाह के रसूल कह रहे हैं ऐसी बीवी सोने और चांदी से बढ़कर है। सोने और चांदी का खजाना कोई बड़ा खजाना नहीं है, लेकिन आपकी बीवी अगर आपका ईमान ताजा कैसे, आप शराब पी के आए, बीवी ने कह दिया ओ मेरे शौहर आप शराबी हैं, आप शराब पी के आए हैं, आप अगर आइंदा शराब पिएगा तो मैं आपके करीब नहीं आऊंगी, आप भी मेरे करीब ना आइए, मैं आपसे खुला ले लूंगी, आप मुझे तलाक दे दीजिए। अगर आप जुआ खेलेंगे, सोलो खाएंगे, आप गलत काम करेंगे तो मैं आपके निकाह में नहीं रहूंगी। आपके ईमान को ताजा करेंगे कौन? नेक बीवी। ऐसी बीवी अगर आ जाए तो ये सोने और चांदी के खजाने से भी ज्यादा बढ़कर है। तो मेरे प्यारे साथियों, ऐसी बीवी तलाश कीजिए। ऐसी बीवी तलाश करेंगे तो ऑटोमेटिक आप भी उनसे मोहब्बत करेंगे। और अगर वो जला हुआ सालन लेके आए या जली हुई रोटी लेकर आए फिर भी आप उनको मारेंगे नहीं, डांटेंगे नहीं। लेकिन ऐसी औरतें कहाँ हैं, ऐसे मर्द कहाँ हैं? एक मर्तबा मौलाना अबुल कलाम आजाद अपनी लाइफ में अपने बचपन का वाकया लिखते हैं। मेरे प्यारे साथियों, अबुल कलाम आजाद छोटे थे, बचपन का वाकया बता रहे हैं कि उनकी वालिदा ने जली हुई रोटी उनके बाप के सामने लाकर रख दिया। जली हुई रोटी लाकर रख दिया। बाप ने बड़े मजे से खाया, इंतहाई सुकून से खाया। अबुल कलाम आजाद कहते कि मैं उसके रद्द अमल का इंतजार करता रहा। मैं ये देखने की कोशिश में लगा रहा कि कब मेरे वालिद मेरी माँ को डांटे, मेरी माँ को फटकारे, मेरी माँ पर लान तान करे, मेरी माँ को गाली दे। मैं इंतजार में रहा, लेकिन मेरे वालिद ने मेरी माँ को एक शब्द भी नहीं बोला। जली हुई रोटी थी, कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं बोला। और मैं इंतजार करता रहा कि मेरे वालिद मेरी माँ को डांटेंगे, लेकिन कुछ नहीं बोला। और जब माँ ने पूछा क्या है मेरे शौहर, मैंने आपको जली हुई रोटी ला कर दी। आए मेरे शौहर, लेकिन आपने मुझे डांटा तक नहीं, आपने मुझे कुछ कहा तक नहीं। क्या बात है, आपने कुछ मुझे कहा नहीं और आपने इंतहाई सुकून से खाना खा लिया। उसके बाद उसके शौहर ने कहा आए मेरी बीवी, मैंने आज जो मैंने रोटी खाई है वो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। बेटा का और ताज्जुब हुआ, बाप तो माँ को कुछ कहा नहीं, ऊपर से कह रहा कि बहुत अच्छा लगा, मजा आया, चलो अभी कुछ नहीं कहेंगे। बाप कमरे में सो गया, रात हो गई। रात के 9 बजे 10 बजे बेटा अपने बाप को शब बखैर कहने के लिए गया और जाकर अपने बाप से कहा है मेरे वालिद क्या बात है, क्या आपको जली हुई रोटी पसंद आए, क्या आपको जली हुई रोटी खाने में सच में मजा आया? बाप ने कहा बेटा सुनो, आए मेरा बेटा सुनो, जली हुई रोटी एक इंसान को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सकती है, एक जली हुई रोटी इंसान को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सकती है, लेकिन रद्द अमल तलख जुबान इंसान को बहुत नुकसान पहुंचा सकती है। मेरी जबान से अगर गाली निकल जाती तुम्हारी माँ को तकलीफ पहुंचती, तुम्हारी माँ को तकलीफ पहुंचती, वही तकलीफ तुम्हारी माँ को यहाँ तक मजबूर कर देती। आज मैंने गाली दी, कल गाली दी, परसों गाली दी, तेरी माँ बर्दाश्त करती रही, चौथी दिन बर्दाश्त ना करे तो मामला कहां से कहां जा सकता है, ये रिश्ता बिगाड़ सकता है। इसलिए ये एक जली हुई रोटी इंसान को जितना नुकसान नहीं पहुंचा सकती है, तलख जुबान रद्द अमल इंसान को उतना नुकसान पहुंचा सकती है। मेरे भाइयों, हम और आप गौर करें कि हमारी किस्मत में कितने ऐसे दिन आए होंगे कि हमारी रोटी जल गई होगी, सालन जल गया होगा, हम और आप अपने बीवियों के साथ नाजायज हरकत किस तरीके से की होंगे। फिर उसके बाद उनके वालिद कह रहे क्या है मेरे बेटे, ये दुनिया नाशिया गंदी चीजों से और बुरी चीजों से भरी हुई है, इसलिए तुम्हें इस दुनिया में बच कर चलना है। कदम पर कदम गुनाहों की जाल बिछे हुए हैं, कदम कदम गुनाहों पे गुनाहों के अड्डे खुले हुए हैं।
تمہیں اس گناہوں سے بچنا ہے. قدم قدم پہ گناہوں کا جال ہے, تمہیں ایک جال کو کراس کر کے دوسرے قدم رکھنا ہے. اگر کانٹا ہی ہو تو پیر کو آہستہ آہستہ کر کے چلنا ہے, اس لیے کہ جنگل میں کانٹا ہوں گے اور اس کانٹے میں چلنے کے لیے تمہیں پیر رکھنا پڑے گا. اگر ایک دو کانٹا پیر میں چبھ جائے تو وہ کانٹا تمہارے جسم کو لگ ہی جائیں گے, نقصان پہنچائیں گے ہی, لیکن تمہیں بچ بچ کر چلنا ہوگا. اگر بچنے کے بعد, بار بار بچنے کے بعد ایک دو کانٹا پیر میں چبھ جائے اور کچھ غلطی ہو جائے اور غلطی ہونے کے بعد تمہارا جسم پھوڑا ہو جائے, تمہارے جسم میں گھاؤ ہو جائے, تو میرے پیارے ساتھیوں جس طرح اس کا علاج یہ ہے کہ ڈاکٹروں کا سہارا لے, جس طرح علاج ہے کہ MBBS ڈاکٹروں کا سہارا لے, اس جگہ پہ پٹی باندھ دیا جائے, اسی طرح اللہ رب العالمین فرماتا ہے اگر دنیا میں کوئی غلط کام ہو جائے, تم سے کچھ غلطی ہو جائے, اس کا علاج قرآن میں بتلاتا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار. اے لوگوں, اے ایمان والو, دنیا میں لاکھ گناہوں کے بچنے کے باوجود زنا سے بچ گیا, چوری سے بچ گیا, سود سے بچ گیا, ڈکیتی کرنے سے بچ گیا, لیکن شراب پی لی, گناہ کر لیا. اگر گناہ کوئی ہو جائے اس کا علاج ہے کہ اپنے رب کے سامنے سر جھکاؤ اور اللہ سے دعا کرو, یا اللہ میں گناہوں سے بچتا رہا لیکن انسان ہے, گناہ ہو ہی گیا, غلطی ہو ہی گئی, اللہ تو معاف کر دے. اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے, اللہ ہماری بخشش کرنے والا ہے. اس لیے میرے پیارے ساتھیوں, گناہ ہو بھی جائے تو پھر بھی ہم اللہ سے بخشش کریں. ابوالکلام آزاد کے والد ان سے یہ کہہ رہے کہ اے میرے بیٹا, تلخ زبان انسان کو زیادہ نقصان پہنچائے گی بنسبت جلی ہوئی روٹی کے. اس کے بعد وہ دنیا کو یہ سمجھا دیے. ہم اور آپ سورہ فاتحہ میں یہ پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ تو ہمیں سیدھی راہ کی طرف لے چل, ان لوگوں کے راستے میں, صراط الذین انعمت علیہم, اے اللہ جن لوگوں پر تو نے انعام کیا ہے, جن لوگوں پر تیرا انعام ہوا ہے, اے اللہ جو متقیوں کا راستہ ہے, جو پرہیزگاروں کا راستہ ہے, اے اللہ جو جنت کا راستہ ہے, اے اللہ تو اسی مارگ پر لے چل. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, اور ان لوگوں کے راستے پر نہ لے چل جن پر تو نے غضب نازل کیا ہے, اور جو لوگ بھٹکے ہوئے ہیں ان کے راستے پہ نہ لے چلو. میرے پیارے ساتھیوں, وہی راستہ پر لے چل جو راستہ جناب محمد الرسول اللہ کا ہے, جو راستہ شریعت مصطفیٰ کا ہے, جو راستہ شریعت کا راستہ ہے. میرے پیارے ساتھیوں, جو دین, جو محمد کا راستہ ہے, تب تک سندر مدی کویا, تب تک سندر مدی کویا, بنا محمد پار نہ ہویا. آج یہ بھی منتروں میں ہے, کیا ہے لوگوں, کچھ بھی کر لو, محمد کے علاوہ کوئی راستہ ہے ہی نہیں. اگر پیراڈائز جانا ہے, سورگ جانا ہے, پردان نگر جانا ہے, جنت جانا ہے, اگر تم ایک اچھی جگہ کی تلاش ہے تو محمد الرسول اللہ کی شریعت کو اپناؤ. اس لیے تو نمازی جب نماز پڑھتا ہے ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتا ہے, سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتا ہے اور یہی دعا کرتا ہے اللہ اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ تو ہمیں سیدھی راہ کی طرف لے چل. اور اسی چیز کو منتروں میں کہا اگنے نیا سو پتھار رہے آسمان, اگنے نیا سو پتھارے آسما بسوانی دیب ویونان بیودان ویودھا سمز ہوران منو دوشتام تنما اکتی کام بدھیما. میرے پیارے ساتھیوں, اگنے نیا سو پتھارے, سو منی سندر پتھ کی مانی راستہ, جس کو بنگلہ زبان میں بھی یہی کہا جاتا ہے کہ پتھ کی مانی راستہ. آپ راستے میں سفر کریں گے تقریباً آپ کو 80 یا 90 بارڈروں میں پتھ لکھا مل جائے گا, اور یہ منتروں میں کہا گیا کہ آپ ایشور سے ہی دعا کیجئے, پرارتھنا کیجئے, آئے اللہ جب تو ہمیں چلا اگنے نیا سو منی سندر پتھ کی منی راستہ, سندر راستے پہ چلا, یعنی یہاں سچائی کو سندر سے میں بھائیو تشبیہ دی گئی ہے. جہاں سچائی کا لفظ ہے وہاں سندر کا لفظ ہے, یعنی سیدھی راہ پر لے چل. آئے اللہ تو ہمیں ایسی راستے پہ, ایسی راستے پر لے چل, ایسی راہ پر لے چل جو راستہ متقیوں کا ہے, جو راستہ جنتیوں کا ہے, جن راستے کے جن جگہوں کے بارے میں آپ نے وہی
وعد المتقون، پرہیزگاروں سے وعدہ کیا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہم تقریباً اور غالباً میرے بھائیوں اللہ سے دعا اگر کرتے تو یہی دعا کرتے ہیں، اللہ جب تو ہمیں لے چل تو سیدھی راستے پہ لے چل۔ میرے پیارے ساتھیوں، جو چیز منتروں میں، قرآن کی آیتوں میں اور مسلمان اس آیت کو اہدنا الصراط المستقیم بار بار ہر رکعت میں کہہ رہے ہیں، اور ہر رکعت میں یہ آیت کہہ رہے ہیں، اور ایک جاننے والا بھی کہہ رہا ہے، نہ جاننے والا بھی کہہ رہا ہے، یہ ایک عالم بھی اس دعا کو کہہ رہے ہیں، ایک جاہل جو ان پڑھ جو نہیں پڑھنا زیادہ جانتے ہیں وہ بھی اس دعا کو کہہ رہے ہیں اور اپنے رب سے پرارتھنا کر رہے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اللہ ہی سے دعا کریں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ تو ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما۔ دنیا کی بھلائی یہ ہے کہ ہم جب شادی کریں تو نیک عورت سے شادی کریں، مال کو ترجیح نہ دیں، ہم مال کمانے کے چکر میں نہ رہیں۔ اے لوگوں، یہ دنیا ختم ہو جائے گی، دنیا فانی ہے، دنیا کا مال ختم ہو جائے گا۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، کہیں پر فرمایا وللآخرۃ خیر لک من الاولی۔ اے لوگوں، آخرت کی زندگی دنیا کی زندگی سے بہتر ہے، اس لیے ہم دنیا کی زندگی کو ترجیح نہ دیں، دنیا میں مال اتنا نہ کمائے کہ اپنے اللہ کو بھول جائے، اپنی آخرت کو بھول جائے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ایک صحابی جن کا نام جلیبیب تھا، یہ شکل سے کالے، ان کے پاس نہ مال تھا نہ دولت تھی، اللہ کے رسول کے پاس آئے، آپ نے دیکھا، اے جلیبیب الا تتزوج، اے جلیبیب کیا تم شادی نہیں کرو گے؟ جلیبیب کا وہی جواب، اے جلیبیب کیا تم شادی نہیں کرو گے؟ جلیبیب کہتے اللہ کے نبی میں تو غریب ہوں، میں تو کالا ہوں، میری ناک چپٹی ہے، میری آنکھ چھوٹی ہے، اے اللہ کے نبی مجھ جیسے انسان سے کون شادی کرے گا؟ کوئی اور شادی کرنے کو میرے ساتھ تیار نہیں ہے، اے اللہ کے نبی مجھ جیسے انسان سے کون شادی کرے گا؟ آپ نے فرمایا جلیبیب جاؤ، مدینے کے اندر ایک امیر گھر ہے، اے جلیبیب جاؤ، وہاں ایک خوبصورت لڑکی ہے، جاؤ پیغام دینا اور یہ کہنا کہ یہ پیغام جناب محمد رسول اللہ نے بھیجا ہے۔ یہ خط لے کر جلیبیب چل دیے مدینہ۔ جب مدینہ گئے، مدینے کے اندر اس گھر میں پرویش کیے، مدینے میں اس گھر کے اندر دروازے میں دستک دیے، باہر سے کوئی باہر آیا، آدمی گھر سے کوئی باہر آیا، جلیبیب نے کہا السلام علیکم ورحمت اللہ۔ جلیبیب نے سلام دیا اور یہ بھی کہا لوگوں آپ کو اللہ کے رسول نے سلام کیا ہے۔ خوشی ہوئی، گھر میں خوشیوں کی چہل قدمی شروع۔ میرے بھائیوں، پھر جلیبیب کہتے ہیں لوگوں اللہ کے رسول نے یہ بھی بتلایا کہ میرے ساتھ تم اپنی بیٹی کی شادی دلاؤ، میرے ساتھ تم اپنی بیٹی کی شادی دلاؤ۔ جلیبیب کہا ان کی بیٹی کہا؟ وہ لوگ کہنے لگے میری بیٹی چاند کا ٹکڑا ہے، آنکھوں کا تارا ہے، کیسے میں تمہارے ساتھ شادی دلا دوں؟ تم تو کالے ہو، تم شکل سے ٹھیک نہیں ہو، تم غریب ہو، تم لاچار ہو، تم مسکین ہو، تمہارے پاس رہنے کو کچھ مکان نہیں ہے، تمہارے پاس کچھ نہیں ہے، پھر کیسے میں تمہارے ساتھ شادی دلا دوں؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ میرے بھائیوں، انہوں نے کہا ٹھیک ہے تم کچھ دیر کے لیے بیٹھو، میں اپنی بیوی سے مشورہ کر لیتا ہوں۔ وہ اپنی بیوی سے جا کر کہا میری بیوی، اللہ کے رسول نے پیغام بھیجا ہے کہ اللہ کے نبی کا یہ فرمان ہے کہ میں اپنی بیٹی کی شادی جلیبیب سے کر دوں۔ آئے میری بیوی، جلیبیب کالا ہے، شکل سے کالے، ان کے پاس نہ مال ہے نہ دولت ہے، میری بیٹی تو آنکھوں کا تارا ہے، میری بیٹی تو نور ہے، میری بیٹی تو چاند کا ٹکڑا ہے، میری بیٹی خوبصورت ہے، پھر کالے انسان سے، غریب انسان سے میں اپنی بیٹی کی شادی کیسے دلا دوں؟ ان کی بیوی نے بھی انکار کر دیا، میاں بیوی دونوں انکار ہو گئے۔ تب جلیبیب چلنے لگے، لیکن یہی معاملہ گھر کے پردے کے پیچھے سے ان کی بیٹی دیکھ رہی تھی۔ یہ منظر ان کی بیٹی دیکھ رہی تھی کہ میرے ابو نے ٹھکرا دیا ہے، میری ماں نے ٹھکرا دیا ہے۔ میری قوم کی بہنوں، اگر اس واقعے کو سمجھ رہے ہو تو صحیح سے سنو۔ اس لڑکی نے جواب دیا اندر ہی سے اور یہ کہا کہ اے میرے گارجین، اے میرے والد، اے میری والدہ، اے میرے ماں باپ، اگر جناب محمد، اے میری والدہ،
اگر جناب محمد رسول اللہ کا فرمان ہے, اگر نبی نے یہ پیغام بھیجا ہے, تو تم کون ہوتے ہو میرے شادی کو ٹھکرانے والے؟ جلیبیب کالا ہے, جلیبیب شکل سے ٹھیک نہیں ہے, مالدار نہیں ہے, غریب نہیں ہے, ٹھیک ہے, لیکن اللہ کے رسول کا پیغام ہے, اگر اللہ کے نبی چاہتے کہ جلیبیب کے ساتھ میری شادی ہو جائے تو میں ایسی شادی سے تیار ہوں. باپ تیار نہیں ہے, ماں تیار نہیں ہے, لیکن بیٹی نے کیا کہا, اگر اللہ کے نبی نے بھیجا ہے تو میں اسے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں. یہ دنیا نہیں ہے, یہ دینداری ہے میرے بھائیوں. دنیا کو انہوں نے ترجیح نہیں دی. اللہ کے نبی کے پاس یہ خبر پہنچی کہ وہ لڑکی تیار ہو گئی ہے میرے بھائیوں, تو اللہ کے نبی نے برکت کی دعا دی, اور کچھ ہی دنوں میں انصار میں ایک بڑا سا گھر آباد ہو گیا. اور یہ کہتے کہ انصاری عورت میں ایک اور گھر آباد ہو گیا, اور اس کا گھر سب سے زیادہ خرچیلا ہو گیا. اتنا مال ہوا, اتنی دولت ہوئی کہ اس کا گھر خرچیلا ہو گیا. تو میرے بھائیوں, اسٹینڈرڈ الگ نہیں ہونا چاہیے, لیکن ہاں دینداری کو اللہ کے رسول نے ترجیح دینے کو کہا ہے میرے بھائیوں.